بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقعہ کربلا روح پذیر ہوا، اس وقت مختار سقفی سمیت دیگر بہت سے اہل بیت کے سچے اور پکے عاشقان، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ تمام جنگوں میں شریک تھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن ابن زیاد نے انہیں قید میں ڈال دیا، اور یوں وہ امام حسین کا ساتھ کربلا کے میدان میں نہ دے سکے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کر سکے۔ انہی میں ایک کردار مختار سقفی کا بھی تھا۔ مختار سقفی جب ابن زیاد کی قید سے رہا ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ مجرمین حسین علیہ السلام کا بدلہ ضرور لے کر رہے گا، اور ایک ایک مجرمین کربلا کو واصل جہنم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کا ایک انتہائی دردناک واقعہ، جسے تاریخ کی بہت سی کتابوں نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس پاک چادر کا مختار سقفی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نو مسلم صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ دن قبل ہی اسلام قبول کیا ہے اور میں بے حد محتاج ہوں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اپنے اس نو مسلم بھائی کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے؟ لیکن تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین ہی قسم پرسی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں ایک بار ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جب کسی بھی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس نو مسلم صحابی کو در فاطمہ الزہرا پر لے جاؤ، اور گھر میں کچھ ہوا تو وہ انہیں ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے دے دیں گے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ در سیدہ پر پہنچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر مبارک سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ اس کو بازار میں فروخت کر کے جو بن پڑے اس سائل کو دے دیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس چادر مبارک کو بیچنے کے لیے بازار میں گئے تو ایک یہودی راہب نے سلمان فارسی کو روکا اور پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے اور اسے کیوں بازار میں لے کر آئے ہو؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک چادر ہے اور یہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اس رقم سے اس سائل کی ضرورت پوری ہو سکے۔ وہ یہودی راہب کہنے لگا، سلمان، میں تم سے یہ چادر خرید لوں گا، لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دو۔ چنانچہ وہ یہودی راہب اس چادر کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا اور جا کر آسمانی صحیفوں سے اس کو ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور کہنے لگا، سلمان، میں تم سے یہ چادر ضرور خریدوں گا، لیکن یہاں نہیں، مسجد نبوی میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ سلمان فارسی اس کو لے کر مسجد نبوی میں چلے گئے اور جا کر اس یہودی راہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے اپنے پرانے آسمانی صحیفوں تورات اور انجیل اور زبور سے اس چادر کو ملایا۔ ان صحیفوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کی چادر کسی سائل کی بے کسی کا سہارا بننے کے لیے بازار میں فروخت ہونے کے لیے آئے گی۔ باخدا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی،
اب تو اس چادر کو خرید لو۔ تو وہ یہودی راہب کہنے لگا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تب میں نے اس چادر کو نہ خریدا، اور اب نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کی بیٹی کی چادر کیسے خرید سکتا ہوں؟ پھر اس یہودی راہب نے، جو کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اس غریب اور نو مسلم محتاج سائل صحابی کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یہ وہی چادر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ ماجدہ سے میراث میں ملی، اور یہی چادر میدان کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اوڑے ہوئے تھی۔ جب خیموں کو نظر آتش کیا گیا تو سیدہ زینب یہی چادر اوڑھ کر خیموں سے باہر تشریف لائی۔ جب مختار سقفی نے مجرمین کربلا کو حاضر کیا تو ان میں سے ایک مجرم ایسا تھا جو اپنا جرم بیان نہیں کر رہا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اگر تیرا کوئی جرم نہیں ہے تو تجھے پھر کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے کہا، مختار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مختار نے کہا، پھر تیرا جرم کیا ہے؟ تجھے کیوں لایا گیا ہے؟ اور اس کو لے کر آنے والے شخص کو کہا کہ تم اس کو کیوں لے کر آئے ہو جب اس کا جرم ہی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، مختار، اس کا جرم یہ بتا نہیں رہا۔ مختار نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تو اپنا جرم بتا، ورنہ ابھی تیرا سر قلم کیے دیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، مختار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس میں نے سیدہ زینب کی چادر کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ یہ سننا کہ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور مختار سکتے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ تو نے سیدہ زینب بنت علی کی چادر کو ہاتھ لگایا، جس گھر میں جبرائیل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، تو نے ان کی چادر کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔